اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہمیں معلوم ہے ہم نے انسان کو کس چیز سے بنایا۔ اس کی میں کئی ہفتوں سے تفسیر بیان کر رہا ہوں، تشریح بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے ہم نے تمہیں کس چیز سے بنایا ہے۔ اور جو لوگ مستقل بیان میں آ رہے ہیں وہ سمجھ گئے کہ یہ ہمیں ہماری اوقات یاد دلائی جا رہی ہے، ہمیں ہماری اوقات کس کو یاد دلائی جاتی ہے؟ کوئی بھی چیز کس کو یاد دلائی جاتی ہے؟ جو وہ بھول گیا ہو، جو بھولا نہ ہو اس کو یاد دلایا جاتا ہے۔ جس کو معلوم ہے کہ کل منڈے ہے، کل پیر ہے، اس کو یاد دلایا جائے گا کہ کل منڈے ہے؟ نہیں یاد دلایا جائے گا۔ اسی کو یاد دلایا جائے گا جس کا خیال ہے کہ کل تھرسڈے ہے، یا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کل ٹیوزڈے ہے، یا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کل وینسڈے ہے، جس کو لوگ ویڈنسڈے بولتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے میری کریکشن کی ہے، وینسڈے ہوتا ہے، میں بھی ویڈنسڈے، کیونکہ لکھا ڈی جاتا ہے نا تو پڑھا جاتا ہے وینسڈے۔ تو میری کریکشن انگلش کی مختلف طریقوں سے ہوتی رہتی ہے۔ خیر، آج میں نے ایک مسیحی لڑکی تھی، اس کو اسلام قبول کروایا، تو اس سے ہم نے جب اسلام قبول کروانے کے بعد وعدے لیے جاتے ہیں نا کہ میں وعدہ کرتی ہوں میں 5 وقت نماز پڑھوں گی، پردہ کروں گی، یہ وغیرہ وغیرہ، تو ہمارے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے یار اتنا نیک مسلمان تو میں نہیں ہوں جتنا آپ نے۔ جب بھی ہم ایمان لاتے ہیں تو اصل میں ہم اللہ سے یہ وعدے خود بخود آٹومیٹیکلی کر چکے ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے نا تو غیر مسلم کے اسلام لانے میں اس کو کلمہ شہادت تو پڑھوایا جاتا ہے، اور اس زمانے میں یہ بھی ضروری ہے کہ ختم نبوت کا اقرار کروایا جائے۔ صحابہ تو نہیں کرواتے تھے کیونکہ وہ تو ختم نبوت کے سب قائل تھے۔ اب یہ کہ قادیانیوں نے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع کر دیا ہے، تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اب اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہوگا تو اس سے یہ الفاظ بھی کہلوائے جائیں گے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاسٹ میسنجر آف گاڈ، اللہ کا آخری پیغمبر سمجھتا ہوں۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر اگر ہندو نے اسلام قبول کیا ہے تو اس سے بت پرستی سے توبہ کروائی جائے۔ غیر مسلم کو جب بھی اسلام قبول کروایا جاتا ہے تو جس مذہب میں ہے اس مذہب سے اعلان کروایا جاتا ہے براءت کا، کہ میں اس مذہب کو چھوڑ چکا ہوں۔ تو اگر ہندو مسلمان ہوگا تو اس سے یہ اعلان کروایا جائے گا میں بتوں کی عبادت نہیں کروں گا، اور اللہ کی تمام مخلوق وہ انسان کے لیے مسخر ہے۔ کیا مطلب؟ گائے جو ہے وہ ہمارے لیے مسخر ہے، جو مسخر ہوتا ہے وہ مقدس ہوتا ہے۔ مسخر کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے کام میں لگا دیا، آپ کی خدمت پہ لگا دیا۔ دیکھو، بڑے جب چھوٹوں کی خدمت کرتے ہیں تو اس کو خدمت نہیں، اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے ماں باپ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، ماں نے ہمیں دودھ پلایا، ماں نے ہمیں جو بھی خدمتیں مائیں کر رہی ہوتی ہیں، گندگیاں صاف کرنا، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ احسان، کیونکہ ماں کا درجہ کیا ہے؟ بڑا۔ یہی کام جب ماسی کر رہی ہو تو ماسی کہے تب تو چھوٹا تھا، میں نے تیرے گھر میں جھاڑویں لگائیں، میں نے تیرے پوتڑے دھوئے، پوتڑے کہتے تھے نا پہلے اردو میں اس کو، تیرے پیمپر کو، جب پیمپر ایجاد نہیں ہوا تھا تو جو چیز ایجاد ہوئی بھی تھی اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ پوتڑے۔ میں نے تیرے پوتڑے دھوئے، اور میں نے ڈبے کا دودھ پانی میں ڈال کے ہلا کے فیڈر بنا کے تجھے پلایا۔ یہ ساری خدمتیں تو ماسی نے بھی کی ہوتی ہیں، لیکن وہ خدمت کہلاتی ہے، وہ احسانات نہیں کہلاتے۔ سرونٹ میں اور محسن میں فرق ہے، حالانکہ جو نیچر آف جاب ہے وہ تو ایک جیسی ہے نا، دیکھنے میں ایک جیسی ہے نا، کیا خیال ہے؟ بڑا جب کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو اس کو گفٹ کہا جاتا ہے، نہیں، اس کو صدقہ کہا جا سکتا ہے۔ آپ جب مالدار آدمی غریب کو کوئی پیسے دیتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ صدقہ، خیرات۔
لیکن جب غریب آدمی کسی مالدار کو دے گا تو صدقہ کہے گا اس کو. دیکھو 100 روپے ہیں, ایک کروڑ پتی آدمی نے چلتے ہوئے کسی غریب کو 100 روپے پکڑا دیے, ہم کیا کہیں گے؟ یار اس نے صدقہ دیا, خیرات دیا, یہی کہیں گے نا, خیرات دی, صدقہ دیا. یہی غریب آدمی ایک دن آیا اور اس مالدار کو اس نے 100 روپے ایسے کر کے پکڑا دیے, اور کل کہہ رہے کہ میں نے اس مالدار کو صدقہ دیا, خیرات دیا. اس مالدار کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اس لیے یہ غریب آدمی اس کو کیا کہے گا؟ یہ آپ کے لیے گفٹ ہے. دے گا بھی ایسے دونوں ہاتھوں سے, سر کائنڈلی آپ قبول کر لیں. حالانکہ وہاں بھی 100 روپے کی ڈیلیوری ہو رہی ہے, یہاں بھی 100 روپے کی ڈیلیوری ہو رہی ہے, دونوں ایک ہی کام ہو رہے ہیں. لیکن جب مالدار غریب کو دے رہا ہے تو اس عمل کو احسان کہا جا رہا ہے. جب غریب مالدار کو دے رہا ہے تو لینے والے کا احسان سمجھا جا رہا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ علماء کو دیا جاتا ہے صدقہ یا گفٹ؟ بولتے کیوں نہیں؟ گفٹ دیا جاتا ہے نا. جو بھی جس کو بھی آپ بڑا سمجھتے ہو ان کو گفٹ. اپنے ابا اماں کو صدقے نہیں دیے جاتے کہ ابا میں نے صدقہ نکالنا تھا بچے کے سر پہ, یوں جیسے لوگ گھما رہے ہوتے ہیں, یہ آپ کو 100 روپے ابا رکھ کے چماٹ لگائے گا. میں واقعہ اکثر سناتا ہوں نا کہ ایک صاحب جمعرات کو میرے گھر میں کوفتوں کا سالن لایا کرتے تھے جب میں نیا نیا آیا یہاں پہ. آلو کوفتے کا شوربہ اتنا مزے کا ہوتا تھا, میں اور گھر والے سب بیٹھ کے پھوڑتے تھے اس کو نا. ہم نے کہا جمعرات آج کوفتے کا سالن آنے والے, فلاں صاحب لے کر آتے ہیں. ایک دن میں نے ان صاحب سے پوچھ لیا کہ یہ جو آپ ہر جمعرات کو میرے لیے اتنا اچھا کھانا لے آتے ہو تو یہ کیوں لا رہے ہو آپ؟ انہوں نے کہا میری نانی کا انتقال ہوا ہے تو ان کے لیے میں ہر جمعرات کو خیرات نکالتا ہوں. میں نے کہا یار آپ ہم آپ کو خیراتی نظر آ رہے ہیں؟ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں بنتا ہوگا. آپ نے کہا چلو جی مفتی صاحب. تو دیکھو جب تک میں اس کو ہدیہ سمجھتا رہا, منڈ کے کوفتے کھاتا رہا. میں جس دن مجھے پتا چلا یہ ہدیہ نہیں ہے, یہ خیرات ہے, صدقہ ہے, ہاتھ روک لیا. اس دن کے بعد سے اب تک نہیں آئے. حالانکہ 15-20 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہوگا اس واقعے کو, نہیں آئے اب تک. ان کو میں نے منع کر دیا, میں نے کہا نہیں بھیجا کریں بھائی. تو حالانکہ وہی کوفتے, وہی شوربہ, وہی آلو, وہی روٹی, سب کچھ وہی ہے, لیکن پہلے مجھے لگ رہا تھا میری عزت ہو رہی ہے. جب انہوں نے بتایا خیرات ہے تو مجھے لگا کہ میری بے عزتی ہو رہی ہے, میری بےزتی ہو رہی ہے. بےزتی کہتے ہیں آج کل نا, کیونکہ جس کی ہو رہی ہوتی ہے نا وہ بے عزتی نہیں کہتا, یہ بڑا مہذب سا لفظ, وہ بےزتی ہی بولتا ہے. تو فوراً ایک دم چینج ہو گیا نا کہ یار یہ کیا ہے. ہاں کسی بیچارہ مستحق ہے, غریب ہے, اس کو دو گے تو ٹھیک ہے, وہ اپنی بے عزتی محسوس نہیں کرے گا, لیکن وہ ہوگا صدقہ, خیراتی ہوگا وہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی ایک ہی عمل ہے لیکن نیت سے وہ عمل تبدیل. تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ جب سامنے والے کو عزت دے کے کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ ہدیہ, گفٹ کہلاتا ہے, اور جب سامنے والے کو ضرورت مند سمجھ کے اس کی مدد کی جاتی ہے ثواب کے لیے تاکہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے, تو یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ صدقہ. یہ عمل صدقہ کہلاتا ہے. تو جو بڑے لوگ جو کرتے ہیں نا چھوٹوں پہ, وہ احسانات کہلاتا ہے وہ عمل. جب چھوٹا بڑے کے ساتھ کرے گا تو کیا کہلاتا ہے؟ خدمت. احسان نہیں کہلاتا.